بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ اللہم انا نحمدک و نستعینک علی ھذا۔ باب فی الوضوء من اللبن۔ نواقضات اور غیر نواقضات کا بیان شروع تھا۔ پیچھے غیر ناقضات اشیاء ان کا بیان ہوا، اسی کے آخر میں باب فی الوضوء من اللبن کہ لبن اور دودھ پی کر وضو کرنا، اس کے بھی عدم ناقض ہونے کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اس بات ترجمہ جو ہے وہ تو بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف اس کے عدم ناقض ہونے کو بیان کرنا ہے، یعنی باب فی ترک الوضوء من اللبن، یہ مقصود مصنف ہے۔ اور باقی اصول حدیث کے حوالے سے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ آگے جا کے ایک لفظ آ رہا ہے، قال زید دلنی شعبۃ علی ھذا الشیخ، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حدیث نمبر 197 میں راوی جو زید ابن حباب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شعبہ نے اس شیخ کی رہنمائی کی۔ شیخ سے مراد مطیع ابن راشد۔ تو مقصود قول کیا ہے؟ وہ یا تو مطیع ابن راشد شیخ کی عدالت اور تعدیل کا بیان ہے کہ اس کو موصوف کس کے ساتھ کیا ہے؟ شاگرد نے الشیخ کے ساتھ۔ اور شیخ جو ہے یہ الفاظ تعدیل میں سے ادنیٰ درجہ ہے۔ الفاظ جرح تعدیل آپ نے پڑھے ہیں، ٹوٹل تقریباً 10 اقسام ہیں، کم زیادہ بھی بتائی گئی ہیں، 12 بھی بتائی ہیں، 8 بھی بتائی ہیں لوگوں نے۔ تو بہرحال الفاظ جرح تعدیل میں عموماً قاعدہ یہی ہے کہ جس میں اس میں تفضیل کا استعمال ہو تو وہ پہلا درجہ ہے، تعدیل کا بھی اور جرح کا بھی۔ جو مبالغے کا لفظ ہے وہ دوسرا درجہ ہے دونوں کے اندر۔ اور ایسے ہی جس کے اندر تکرار ہے، ثقہ الفاظ کا، تو وہ تیسرا درجہ ہے۔ اور جس کے اندر تکرار نہیں، مطلق ثقاہت یا جرح کا بیان ہے، یا اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یا نفی کا بیان ہے، یہ لیس بہ باس، تو پھر یہ چوتھا درجہ ہے۔ اور آخری جو درجہ ہے وہ ہے جس پہ بہت نرم الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی؟ مثال کے طور پہ فیہ مقال، فیہ ضعف، فیہ صدق، سمجھ آ رہی؟ صادق، تو یہ چیز ہے۔ یا الشیخ، سمجھ آ رہی؟ اس میں زیادہ تر یہ جو الفاظ ہیں اس قسم کے ان کا استعمال ہے، سمجھ آ رہی؟ الشیخ، صدق، یعنی یہ فی صدق، فی مقال، جرح تعدیل دونوں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یا تو اپنے استاذ کی عدالت کو بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ استاذ کی بھی عدالت کو سمجھنا چاہیے، اور اساتذۃ الاستاذ، یا بلکہ سمجھ آ رہی کہ نہیں، اساتذۃ الاستاذ، ان کی بھی عدالت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ سارے اللہ کے یہاں مقبول اور نیک آدمی تھے۔
بندہ جب غیر مقلد ہوتا ہے تو پھر ہر چیز بھول جاتا ہے، سمجھ آئے؟ وہ کہتے ہیں دین تو آج سمجھ آیا ہے، حنفیوں نے تو ہمیں یہی پڑھایا، امام صاحب یہ کہتے ہیں اور امام شافعی یہ کہتے ہیں، آج پتہ چلا کہ انسان کو قال اللہ قال رسول کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا اصول حدیث کے حوالے سے، ضمناً الفاظ جرح تعدیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آ جائیں ذرا روایت حدیث کے ترجمے کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور آپ نے پانی منگوایا اور پھر تمزمزہ کلی کی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان لہ دسما، کہ اس کے لیے چکناہٹ ہے، تو اس لیے میں نے کیا ہے، کلی کی ہے۔ تو وضو سے مصنف کی مراد الوضو، سمجھ آ رہی؟ یا تو وضو لغوی ہے اور ظاہراً یہی ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آگے وضو لغوی کا ہی ذکر ہے، لغوی کا۔ اور اگر اس سے مراد وضو شرعی لیا جائے جبکہ ہے نہیں، بہر لے لیں، احتمال میں کیا ہے، تو پھر تمزمزہ میں چونکہ وہ وضو لغوی کا بیان ہے، اصطلاحی کا تو بیان نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو پھر گویا کہ یہ ہو جائے گا کہ یعنی وضو من اللبن کہ عنوان تو وضو شرعی کا قائم کیا، لیکن اس بات جو ہے وہ لغوی کا کیا، سمجھ آ رہی؟ کہ اگر وضو کرنا ہی ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، تو پھر یہ وضو لغوی ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں۔ تو عام بھی رکھا جا سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن اس بات العام بالخاص ہو جائے گا، بارہ پھر مطابقت واضح نہیں ہوگی، پہلی صورت میں مطابقت واضح ہے۔ دسومت معنی ظاہری بات ہے چکناہٹ ہے، تو اس میں کراہت ہے کہ منہ اگر ایسی چیز جو کھانے پینے کی اشیاء ہو اور اس کا اثر منہ میں ہو، اثر ہو، سمجھ آ رہی؟ گو کہ علماء نے کچھ مقدار چنے سے کام کو معاف بھی کرایا برابر چنے کے، لیکن بہرحال کراہت تو ہے ہی ہے نا، تو اس لحاظ سے آپ نے اس کراہت کو بھی کیا کر دیا ہے، دور کر دیا۔ باقی وضو من اللبن کے حوالے سے جو فقہ الحدیث ہے اس میں اگر آپ آئیں تو ائمہ اربعہ کا تو یہی مذہب ہے کہ دودھ پی کے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، مما مست النار کا مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت تھی کہ لا وضوء الا من اللبن، ابن ابی شیبہ میں ہے کہ وضو تو دودھ سے ہی ہے۔ اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن اس کے عدم استحباب کے قائل تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ وضو نہ کرنا مستحب ہے۔ تو مختلف مذاہب تھے، تو اس مناسبت سے مصنف نے عدم وضو شرعی کا اس بات کر دیا ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگلی عبارت دیکھے باب رخصت فی ذالک، اس میں رخصت آ گئی، یعنی اس وضو لغوی کا بھی ترک جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک سے انہوں نے سنا، وہ فرما رہے تھے نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، کلی نہیں کی اور وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب الوضوء من الدم وبه قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثنا صدقة بن يسار عن عقيل بن يابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أهريق دما من أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال من رجل يألؤون، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال قوما بفم الشعب، قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب استجع المهاجري وقام الأنصار يصلي،
وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرواه بسام فوزعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه فصاحبه فلما عرف أنهم قد نزلوا به هربا فلما رأى المهاجري ما في الأنصار من الدماء قال سبحان الله ألا أن بهدني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. باب الوضوء من الدم، نواقضات میں وضو من الدم کا مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. مصنف جو ہے وہ اس کے عدم ناقض ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ دم جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اس بات ترجمہ بالمعنی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور وہ بالمعنی یہی ہے کہ ان صحابی نے نماز کو جاری رکھا تو پتہ چل گیا کہ دم نکل جائے خون تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ اس بات ترجمہ ہے. مقصود مصنف خون کے عدم ناقض ہونے کی وضاحت ہے کہ یہ ناقض نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ چونکہ میں نے پیچھے بتایا نا کہ عدم نواقضات کا بیان ہے، جو چیزیں ناقض نہیں ہیں. وضو من اللبن بھی ایسے ہی تھا، وضو من الدم بھی مصنف کے مذہب کے مطابق چونکہ نہیں ہے، دم ناقض نہیں، اس لیے اس نے اس کو بھی یہاں پہ وضو من اللبن کے بعد ذکر کیا. اچھا جی، تیسری چیز جو ہے وہ ہے اصول حدیث کے حوالے سے بات جو کہ متعلق بھی سند ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ؟ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ رحمہ اللہ رحمتاً واسعۃ. اچھا جی، یہ تو ہو گیا، یعنی یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. ایک اس میں محمد بن اسحاق بھی ہے اور اس میں عقیل بھی ہے، عقیل ابن جابر. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو تعلیقاً ذکر کیا ہے بصیغہ تمریز، شک کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا. تو شواہدات کے طور پہ اس کو پیش کیا ہے، نفس مسلک اس بات کے لیے پیش نہیں کیا. ہوگی بات یہ. اب توجہ کریں، ترجمے کی طرف آئیں ذرا تاکہ مفہوم تھوڑا ذہن میں آ جائے کیا چل رہا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں. یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے اس کے وقوع میں اختلاف ہے. یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ سن وقوع اس کا کیا ہے. سن پڑھا ابھی گزر گیا نا ابھی بخاری ثانی میں. تو عام جو اہل مغازی ہیں وہ تو اس کا سن وقوع 4 ہجری ذکر کر رہے ہیں، اور امام بخاری جو ہیں وہ اس کا سن وقوع سن 7 ہجری بعد غزوۃ خیبر ذکر کر رہے ہیں. چونکہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی شرکت کا بیان آ رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کا اسلام سن 7 ہجری میں یقینی ہے، ڈائریکٹ وہ خیبر میں تشریف لائے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے 7 ہجری بتایا ہے. تو وہ جو بدو وغیرہ تھے ان کے خلاف نبی علیہ السلام جو نجد کے تھے آپ نے یہ جہاد کیا ہے، تو اس کا یہ واقعہ ہے جو کہ یہاں بیان ہو رہا ہے. رقاع اس لیے کہتے ہیں، وہ تو آپ بھی بتائیں گے کیوں کہتے ہیں، چونکہ اس میں تعداد سواری کی کم تھی، بندے زیادہ تھے. تو آپ کے ساتھ ٹوٹل 6 یا 5 آدمی تھے، ملا کے 6. تو کوئی اوپر ہوتا کوئی پیدل چلتا تو پاؤں میں زخم جسے پٹیاں اور چیتھڑے انہوں نے باندھنے پڑے، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں. آ رہے کہ نہیں؟ 5-6 نمبر کا سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا اگر امتحان میں آئے تو. آ رہے کہ نہیں سمجھ آ رہے؟
اچھا جی، فاصاب رجل، ایک آدمی نے مشرکوں کے ایک آدمی کی بیوی کو پکڑ لیا. اصابہ کا معنی پکڑ لیا، سمجھ آ رہی؟ بخاری کی روایت کے مطابق سمجھ آ رہی، پکڑ لیا. فحلف، اس نے قسم اٹھائی کہ انی لا انتہی، میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں ایک خون بہا دوں نبی الاسلام کے کسی صحابی کا. سمجھ آ رہی؟ پکڑ لیا میں نے اصل میں اعتماداً ترجمہ کیا ہے، سمجھ آ رہی، الرحیق المختوم پر اعتماد کر کے انہوں نے معنی پکڑنا کیا ہے. اور ویسے جو ہے کئیوں نے اس کا معنی قتل کرنا بھی کیا ہے، سمجھ آ رہی. بہرحال اس نے قسم اٹھائی کہ میں کسی نہ کسی صحابی کا خون بہاؤں گا. احرق قدمن، فخرج، وہ نکلا نبی علیہ السلام کے قدموں کو پیچھے چلتے ہوئے یتبعو. فنزل النبی، نبی علیہ السلام ایک جگہ اترے. فقال، آپ نے فرمایا من رجل، کون آدمی جو ہماری آج کے دن نگرانی کرے. تو ایک آدمی مہاجرین سے اور ایک انصار میں سے حضرت عمار ابن یاسر اور عباد ابن بشر یہ نکلے. آپ نے ان کو کہا گاٹی کے وہ کونے میں اوپر چلے جا، منہ میں، کون بفم الشعب. قال، راوی کہتے ہیں فلما خرج الرجلان، جب دونوں آدمی نکلے فم الشعب کی طرف، تو استجل مہاجر، مہاجر لیٹ گیا، انصاری کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. یصلی، نماز پڑھنے لگا. اور ایک آدمی آیا، وہی جب اس نے دیکھا اس کی شخصیت کو تو وہ جان گیا کہ یہ قوم کا جاسوس ہے. سمجھ آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر جو انتظار کر رہے ہیں نا، پہرہ دار ہیں، تو یہ جاسوس ہی ہیں، چونکہ جو پہرے دار ہوتے ہیں وہ جاسوس ہی ہوتے ہیں نا. فرماہ بسام، اس نے اس کو تیر مارا. فوضع فی، اس نے اس کو اندر داخل کر دیا، یعنی اندر لگا دیا. پھر فنزعہ، اس نے پھر اس کو کیا کر دیا، نکال دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فنزعہ حتی رماہ، یعنی اس نماز پڑھنے والے نے اس تیر کو کیا کر دیا، نکال دیا. حتی رماہ، یہاں تک کہ اس نے اس کو 3 تیر مارے. پھر اس نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اپنے ساتھی کو جگایا. جب اس نے جان لیا کہ انہم قد نظروا بھی، کہ اس کے بارے میں مطلع ہو چکے ہیں، حاربا، تو اب یہ بھاگ گیا. فلما رأى المہاجرین، جب مہاجرین نے انصاری کو دیکھا خون سے لت پت، کہا سبحان اللہ، اللہ انبہتنی، مجھے جگایا کیوں نہیں پہلی دفعہ جب اس نے مارا ہے. قال، اس نے کہا میں تو سورت میں لگا ہوا تھا، اقرا، اس کو پڑھ رہا تھا، مزے آ رہے تھے، مجھے نہیں پسند لگا کہ ان اقطع، کہ میں اس سورت کو ختم کروں. سبحان اللہ، بڑا ایمان ہے اور بڑی توجہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اتنی توجہ کہ حیران کن توجہ ہے. شہید ہو گیا لیکن اس نے کہا کہ لم احبا، مجھے یہ نہیں پسند تھا کہ میں اس کو قتل کروں. اللہ ہمیں بھی یہ عمل اور یہ شوق اور جذبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا جی، دیکھیں ذرا، دین کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، جہاد کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے. بے ہمت آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر کام میں ہمت کرنی پڑتی ہے. ایک جہاد ہے، دوسرا چوکیداری ہے، اور پھر اس میں عبادت ہے، اور پھر سفر ہے. سمجھ آ رہی؟ بڑی ہمت ہے. اچھا جی، اب توجہ کریں فقہ الحدیث کی طرف. اگر آپ آئیں تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ دم ناقض وضو ہے یا کہ نہیں. ہمارا حنابلہ کا مسلک واضح ہے، جو ہمارا وہی حنابلہ کا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ دم مطلقاً ناقض ہے، چاہے وہ سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے. سمجھ آ رہی؟ مخرج معتاد ہو یا غیر معتاد ہو، مطلقاً ناقض ہے. اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دم جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، دم ناقض وضو نہیں ہے، چاہے سبیلین سے ہو یا غیر سبیلین سے. مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ دم جو ہے اگر تو معتاد ہے تو پھر تو ناقض نہیں، چنانچہ استحاضہ کا خون ان کے یہاں ناقض نہیں، اور اگر غیر معتاد ہے تو پھر ان کے یہاں کیا ہے، ناقض ہے. توجہ کریں،
ان کے یہاں دونوں شرطیں ہیں، دم بھی یعنی خارج بھی معتاد ہو، مخرج بھی معتاد ہو، لہذا استعاذے کا خون گو کہ مخرج معتاد کیا کہتے اس کو معتاد ہو تو پھر ناقض نہیں، تو ان کی ظاہری بات ہے مخرج بھی معتاد ہے اور خارج بھی معتاد ہے، لہذا ناقض نہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی خون آیا ہے جو کہ سبیلین سے نکلے، یا فرض کرو غیر سبیلین سے نکلے، تو غیر سبیلین سے نکلے گا تو یہ کیا ہے؟ معتاد ہے غیر معتاد؟ غیر معتاد ہے، نہ مخرج معتاد ہے نہ خارج معتاد ہے، لہذا یہ ناقض نہیں۔ مالکیہ کیا ناقض؟ تو مالکیہ کیا مخرج اور خارج دونوں کا معتاد ہونا ضروری ہے، سمجھ آ رہی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ان کے یہاں مطلقاً ناقض نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے ہاں جو ہے مطلقاً ناقض ہے، تو ذہن میں آ گیا؟ ہمارے یہاں مطلقاً ناقض ہے، خارج معتاد غیر معتاد کو کوئی فرق نہیں، ان کے یہاں مطلقاً ناقض نہیں، کوئی فرق نہیں۔ مالکیہ کے یہاں مخرج اور خارج کا معتاد ہونا یہ شرط ہے، تب جو ہے یہ ناقض نہیں، تب ناقض نہیں ہے، مخرج بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو تب ناقض نہیں، کیا کہتے اس کو تب ناقض نہیں ہے۔ مخرج بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو تو اس صورت میں ناقض نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تب بھی ناقض نہیں، تب بھی ناقض نہیں، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ غیر سبیلین سے تو ان کے یہاں بھی وضو نہیں نہ ٹوٹتا، تو مخرج اور خارج بھی معتاد ہو تب ناقض نہیں، سمجھ آ رہی؟ تب بھی ناقض نہیں، اور اگر مخرج اور خارج معتاد نہیں تب تو بطریق اولا ناقض نہیں، سمجھ آ رہی؟ تو مالکیہ کے مذہب میں یہ ہو جائے گا نا مثلا کہ اگر ایک عورت کو ویسے بیماری کا خون آ گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی استعاذے کے علاوہ کوئی خون آ رہا ہے شرمگاہ سے، تو ان کے یہاں کیا ہو جائے گا؟ ناقض ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ مخرج معتاد ہے لیکن خارج معتاد نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ذرا توجہ کریں، مذاہب آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، تو گویا کہ احناف کے ہاں، حنابلہ کے ہاں ناقض ہے، اور شوافع اور مالکیہ کے ہاں ناقض نہیں، اجمالی مذہب یہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ذرا احناف کی کیا دلائل ہیں اور شوافع کی کیا دلائل ہیں۔ شوافع کی ایک یہ دلیل ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، نماز پوری کی لیکن نماز توڑی نہیں، ایک یہ روایت ہے۔ ایک روایت ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ نماز انہوں نے جاری رکھی، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے، خون نہیں کر رہا تھا۔ کتنی دلیلیں ہوگی؟ دو دلیلیں۔ احناف کی جو دلیل ہے ایک تو وہی حدیث استحاضہ ہے، احادیث استحاضہ ہے، انما ہوا دم عرق، یہ رگ کا خون ہے، یہ کیا خون ہے؟ رگ کا خون ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے استعاذے میں مستعاذہ جو ہے خون نکلتا بھی رہے، نماز پڑھتی رہتی ہے کہ نہیں پڑھتی رہتی؟ مستعاذہ نماز پڑھتی رہتی ہے، ایک وقت میں جتنی نمازیں پڑھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک تو وہ ہو گیا، اور چونکہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور علت کیا ہے؟ دم عرق، توجہ کریں، رگ سے نکلنا، سبیلین والی بات نہیں، رگ والی بات ہے، لہٰذا یہ رگ سے خون جہاں سے بھی نکلے گا، چاہے سبیلین ہے غیر سبیلین ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وضو نہیں ٹوٹا، وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور استعاذے کے والے سے جو ہے تو وقت کے اندر تو اس کا وضو بنا بر ضرورت کے نہیں ٹوٹتا، ویسے تو استعاذہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو استعاذہ
جو ہے یہ ناقض ہے، بنا بر ضرورت کے اس کے نقص کو معاف کیا گیا ہے اور اس کی علت بتائی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی آپ نے فرمایا نا کہ اب تو کیا کر، وضو کر اور نماز پڑھ، مطلب اس سے وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا جہاں سے بھی خون نکلے گا غیر سبیل عین سے بھی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ روایت اور ایک اور حدیث ہے ہدایت میں گزر چکی ہے، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف ولیتوضأ ثم لیبنی علی صلاۃ ما لم یتکلم، جس کو قیء، رعاف، مزی پہنچ گئی ہے تو وہ جائے وضو کرے اور نماز پہ بنا کرے۔ تو یہاں پہ دیکھیں رعاف نکسیر کا ذکر ہے، تو لہٰذا خون جو ہے یہ کیا ہے، ناقض وضو ہے، خون کیا ناقض وضو ہے۔ اب رہ گئی ان کی جو دلیل تھی، ایک یہ واقعہ جو سامنے نظر آ رہا ہے غزوہ ذات الرقاع والا حدیث جابر، تو ہماری طرف سے اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو آپ کو بتا دیا ابھی کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اجتہاد صحابی ہے، نبی الاسلام کی اس پہ مہر نہیں ہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کتنے جواب ہو گئے؟ دو۔ یہ صحابی کا اجتہاد ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اسی کے اوپر آگے وضاحت یہ ہے کہ یہ اجتہاد کس طریقے سے ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اور سمجھ آ رہی، یعنی جان بچانا کیا ہے، صیانت نفس یہ فرض ہے اور صیانت صلات یہ واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ بلکہ اگر جان کا خطرہ ہو تو پھر توڑنا واجب ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ اس کی تو قضا ہے، بھی نماز عذر کی وجہ سے توڑی جا سکتی ہے کہ نہیں توڑی جا سکتی، تو صیانت نفس کے لیے صیانت صلات بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے، اقل درجہ مستحب ہونے کا تو ہے ہی ہے نا۔ تو حاصل یہ نکلا کہ صحابی کا اجتہاد یہ ہوا کہ اس نے بجائے فرض کے بچانے کے وہ مستحب کے بچانے کے اوپر چل رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اجتہاد ہے اس کا، سمجھ آ رہی؟ یعنی بجائے فرض کی رعایت کرنے کے مستحب کی رعایت کی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کا اجتہاد تھا اس پہ بھی اللہ نے ان کو اجر دینا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا اجتہاد تھا، غلبہ حال تھا، اور غلبہ حال اور اجتہاد ہونے کے اوپر قرائن بھی موجود ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سورت پڑھ رہا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اس کو ختم کروں۔ اب یہ اس کا اجتہاد کیوں ہوا اور یہ کیوں چیز طاری ہو گئی؟ یا تو اس نے یہ سمجھا کہ اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں نماز میں ہی شہید ہو جاؤں، جب تیر لگ گیا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور یا یہ تھا کہ وہ اتنا مگن تھا نماز کے اندر کہ اس کو توجہ ہی نہیں رہی کہ میرا اتنا خون نکل آیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ گویا کہ ہماری طرف سے دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے خون کے فوارے چھوٹے ہیں، من الدماء۔ اب ظاہری بات ہے اگر خون کثیر اور کپڑوں کو بھی لگ جائے تو شوافی کے یہاں بھی یہ منافی صلات ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پہ تو چلو خروج ناقض نہیں ہے، لیکن تلویث الثوب من الدم یہ تو کیا ہے، ناقض ہے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو فما ہوا جوابکم فی تلویث ثیابہ من الدم فہو جوابنا فی نقض الدم عن الطہارہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فی عدم نقض الدم من الطہارہ، وہی ہمارا اس کے بارے میں بھی جواب ہوگا کہ خون جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کے بارے میں پھر ہمارا بھی جواب ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ تین جواب آ گئے ذہن میں۔ پہلا جواب روایت ضعیف ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ صحابی کا اجتہاد ہے اور اس کے اوپر قرائن بھی موجود ہیں، تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے
پورے مدلول پہ آپ بھی عمل نہیں کر رہے، کیونکہ کپڑے کی جب تلویث ہوئی تو وہ تو آپ کے لیے بھی منافی صلاۃ ہے۔ باقی کتنی مقدار دم کی معفو عنہ ہے اس کو بھی ضمناً سمجھتے جائیں۔ ہمارے ہاں تو پتہ ہے آپ کو کتنی ہے، مقدار درہم، سمجھ آ رہی، یہ معاف ہے، معفو عنہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں دو قول ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً معاف نہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کف سے کم کم، ہتھیلی سے کم کم، ما دون الکف، اور یہ امام احمد کا قول بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور پیچھے جو مالکیہ رہ گئے ہیں ان کا مذہب بھی ایک درہم کا ہے اور ایک ما دون الدرہم کا ہے۔ ایک قول میں ان کا یہ ہے کہ درہم کی مقدار، اور ایک میں ما دون الدرہم کی مقدار، یہ معاف ہے۔ جی چلے جی، پڑھے آگے چلے۔ باب في الوضوء من النوم. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها ثم حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. باب فی الوضوء من النوم. غیر نواقض وضو کی اشیاء میں، اشیاء غیر نواقض میں ایک وضو من النوم کو بھی یہاں پہ مصنف نے بیان کیا ہے۔ آ رہے کہ نہیں سمجھ، لیکن اس کی کیا تشریح ہے وہ بھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ بہرحال وضو من یہ ماقبل سے ربط ہو گیا کہ پیچھے جو غیر نواقض اشیاء تھی ان کے اندر ایک وضو من النوم بھی ہے۔ اس بات ترجمہ تو بالمعنی ہے، سمجھ آ رہی، کہ صحابہ نیند میں ہوتے تھے اور پھر نماز کا ٹائم ہوتا، نماز پڑھ لیتے، وضو نہیں کرتے۔ مقصود مصنف کیا ہے؟ تو مقصود مصنف تائید لمذہب الجمہور ہے، اور جمہور کا مذہب یہی ہے کہ علی الاطلاق نوم ناقض وضو نہیں، علی الاطلاق نوم ناقض وضو نہیں، کچھ قیودات کے ساتھ ہیں، سمجھ آ رہی، جس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ دو باتیں ہو گئی ہیں، مقصود مصنف بھی آ گیا ہے۔ اچھا جی، باقی جو اصول حدیث کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئے گی، ساتھ ساتھ ہی کریں گے، بہتر ہے۔ ترجمہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں ساتھ کہ احادیث کا کیا ترجمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شغل عنہا لیلتاً، ایک رات آپ جو ہے وہ عشاء کی نماز سے کیا ہو گئے؟ مشغول کر دیے گئے۔ السلام علیکم۔ شغل عنہا لیلتاً، ایک رات آپ نماز عشاء سے مصروف ہو گئے، فاخر، آپ نے اس کو مؤخر کیا یہاں تک کہ ہم مسجد کے اندر ہی سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر سوئے، پھر بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر آپ ہماری طرف نکلے۔ آپ نے فرمایا کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو تمہارے علاوہ اس نماز کا انتظار کر رہا ہو۔ الف لام عہد کا ہے، مراد غیر سے یا تو بچے اور عورتیں ہیں وہ سو گئے ہیں تم جاگ، یا غیرکم سے مراد باقی مساجد کے نمازی ہیں، اور اس سے بہتر غیرکم سے اہل کتاب مراد ہے، کیونکہ ان کے اوپر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، اس امت کی خاصیت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ تمہارے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ فرض جو تم پہ ہوئی ہے تو اس لیے تم انتظار کر، گویا کہ آپ نے مدح کر دی کہ بہت اچھی بات ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، تو توجہ کریں، یہاں پہ نیند پائی گئی لیکن ناقض ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا، صحابہ نے اسی وضو سے نماز پڑھی ہے۔ جی چلیں پڑھے آگے۔ وبه قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوزعون. قال أبو داود نبی علیہ السلام کے جو صحاب تھے وہ عشاء آخرہ یعنی عشاء کی جو نماز ہے مغرب کے علاوہ اس کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر اون کی وجہ سے نیچے کو گرنے لگ جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے وضو نہیں کرتے تھے. جی قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة قال كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خفقان راس ہم کرتے تھے یعنی سر نیچے کو ہمارے جایا کرتے تھے، تھوڑی نیچے جا کے لگتی تھی. جی چلیں. قال ابو داود ورواه ابن ابي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. ٹھیک ہوگا، قتادہ کے جو شاگرد ہیں ان کا لفظی تھوڑا بہت اختلاف نقل کیے. جی چلے آگے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل وزاد بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وقيم صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز کھڑی ہونے کے قریب تھی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے کام ہے. سمجھ آ رہی؟ کھڑے ہونے کے قریب تھی یا کھڑی کر دی گئی تھی تب بھی ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب گھر سے تشریف لاتے تو سیدھا مصلی پہ آتے، تو آپ اس سے کھڑے ہوئے سرگوشی کرنے لگے یہاں تک کہ قوم کو یا بعض لوگوں کو جو ہے وہ نیند آنے لگی، نیند کے جھٹکے. آپ نے ان کو نماز پڑھائی اور راوی نے یا نبی علیہ السلام نے وضو کا ذکر نہیں کیا کہ بھی جا کے وضو کرو. جی چلیں. وبه قال حدثنا يحيى بن معين وحناد بن سري وعثمان بن ابي شيبه والوضوء. جی توجہ کریں حدیث کے ترجمے کی طرف. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سجدہ کرتے اور سو جاتے، اور وینفخ، اور اس سونے کے اندر آپ کی آوازیں بھی نکلتی. سمجھ آ رہی؟ ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا نبی علیہ السلام سے، ابن عباس کہتے ہیں، سمجھ آ رہی، کہ آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. آپ نے قدریم تعالیٰ کہ آپ سوچ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا وضو تو اس پہ ہوتا ہے جو استجان لیٹے، مستلقین لیٹے مثلا، اور میں تو نماز کی حالت کے اندر سویا ہوں اور غیر استجاع میں سویا ہوں، تو میرے اوپر وضو کیسے؟ سمجھ آ رہے؟ خراٹے لینا یہ تو آپ کی عادت نہیں تھی، کیونکہ خراٹے عموماً جو ہوتا ہے بھاری بدن آدمی بہت وہ لیتا ہے، لیکن نیند کی جو آواز تو ہوتی ہے فطری انسان کی، سمجھ آ رہی، تو یعنی ایک خراٹے کی شکل ہوتی ہے جو ٹون کی شکل ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، وہ تو نہیں تھی، کیونکہ وہ تو کبھی چیز ہے، وہ تو زیادہ کھانے کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے یا چربی کی وجہ سے انسان کی نکلتی ہے. تو یہ ینفخو وہی جو سوتے ہوئے آواز ناک سے نکلتی ہے وہ مراد ہے. اچھا جی، عثمان اور حناد جو استاد تھے، تو جو کرے پیچھے یحییٰ بھی ہے، 3 استاد ہیں مصنف کے، نظر آ رہے ہیں کدھر ہیں؟ یحییٰ، حناد، عثمان حناد نے یہ بھی لفظ نقل کیے ہیں کہ اذا استجا، جب انسان لیٹ جاتا ہے مستجن تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اب خروج ریح کا یا کسی اور چیز کا نکلنا وہ غالب ہو جاتا ہے، اس لیے وضو کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ مجھے تو یہ استرخاء مفاصل ہوا نہیں، تو اس لیے میرے اوپر وضو بھی نہیں تھا. اب توجہ کریں، اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، من نام مستجین انما الوضوء علی من نام مستجین، ہے نا. نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وضو اس پر ہے جو کیا لوٹے؟ مستجین لیٹے. اس سے ایک ظاہراً شبہ ہوتا ہے، اس شبہ کا جواب مصنف دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی، یا یوں کہہ لے کہ نفس تحقیق کر رہے حدیث کے حوالے سے، لیکن جب تحقیق ہوگی تو مسئلے کے حوالے سے بھی نوعیت سامنے آ جائے گی. انبیاء کا جو نوم ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بالاتفاق نافذ نہیں، نبی علیہ السلام کا بھی نہیں، تنام و عیناء ولا ینام قلمی. اور ابن عدی نے جو نقل کیا ہے ٹوٹل انبیاء کے حوالے سے کہ ان کی نیندیں ناقص نہیں ہوتی تھی. ناقص نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دل ہر وقت بیدار رہتا تھا، چونکہ وہ محل ہوتا تھا وحی کا، اور جس پہ وحی آ جائے، یعنی نیند ایسے سمجھے کہ دل کی غفلت، یہ تو شیطانی اثر ہے،
اور جہاں جو دل وہی کا مرکز ہے ادھر تو شیطان نے ہونا ہی نہیں، بلکہ اس کو تو دھو دیا گیا ہے، سمجھا، آب زمزم سے نکال دیا گیا اس سے مادی غفلت کا، تو اس نے کیسے سونا ہے؟ تو دل نہیں سوتا تھا، دل بیدار رہتا تھا، اور پیچھے جو تھکاوٹ وغیرہ ہوتی تھی وہ جسمانی اثر، اس کا تعلق ذہن سے یا جسم سے تھا، تو وہ سو جایا کرتا تھا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اب جب دل بیدار ہے، سمجھ آ رہی، تو گویا کہ انسان کو اس بیداری قلب کے اندر اپنے اوپر پکڑ ہے، یعنی اپنے بارے میں علم ہے کہ میں کہاں ہوں، اور پھر یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چیز نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی، یا کوئی چیز میرے ساتھ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، یہ اس قلبی بیداری کا یہ اثر ہوتا تھا۔ بہرحال اس پہ پھر یہ نہ شبہ کیا جائے کہ انبیاء کی نیند جب ناقض نہیں اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے خارج کا کچھ نہ کچھ، تو لیلۃ التعریس میں تو آپ سو گئے، آپ کو تو نہیں پتہ چلا کہ وقت چلا گیا ہے، تو اس کا بتا دیا آپ کو کہ یعنی بلا واسطہ جو چیز انسان کے یعنی انبیاء کی، نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہوتی، سمجھ آ رہی؟ اب روشنی کا جو احساس ہے انسان کو وہ نہیں ہوتا نیند میں، تو اس لیے آپ کو نہیں ہوا۔ ہاں جب تپش پڑی تو اس تپش کا تو احساس ہوتا ہے، جسم کو پتہ ہے آپ مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو اس لیے آپ پھر جو ہے نا وہ بیدار ہو۔ دل کی بیداری کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کو باہر کے سارے حالات کا پتہ تھا، یعنی مطلب آپ کو اپنے جسم کے بارے میں جیسے بندہ بیدار ہوتا ہے لیٹا ہو ویسے ہی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کو آنکھیں بند ہو تو اس کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا بھی باہر روشنی کم ہے زیادہ کیا صورتحال ہے، لیکن یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھی میں اکیلا لیٹا ہوں، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی چیز مجھ سے خارج نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ایک حالت تھی۔ اچھا جی، تو اب ظاہراً یہ شبہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء علی من نام مستجان، کہ میرا بھی وضو تب ناقض ہوتا جب میں استجان لیٹتا۔ آپ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا جس میں آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں، حالانکہ آپ تو داخل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے مصنف کو اس جملے پہ بھی اشکال ہے، اس لیے مصنف آگے کیا کہہ رہے ہیں ذرا توجہ کریں۔ مصنف کہہ رہے ہیں قال ابو داؤد، نظر آ رہا ہے قول